سہیل صاحب، اب یہ سارا معاملہ جس میں جو منجمد اثاثے ہیں وہ ظاہر آپ ملنے چاہیے افغانستان کو، افغان حکام کو ملنے چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ ابھی کیا صورتحال ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ اثاثے افغانستان بینک میں اثاثوں کے طور پر یا ریزرو کے طور پر انہوں نے ادھر رکھا تھا، ڈپوزٹ کیا تھا، اور یہ افغان عوام کی پراپرٹی ہے۔ یہ کسی گورنمنٹ کو بلانگ نہیں کرتا، کسی پارٹی کو بلانگ نہیں کرتا۔ یہ افغانستان عوام اور افغانستان بینک کی پراپرٹی ہے۔ وہ انہوں نے اس لیے ادھر رکھا ہے یہ ریزرو، تاکہ ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ کرنسی، افغان کرنسی کی ویلیو کو سٹیبل رکھا جائے، اور ادھر ایک اعتماد ہو اس کے لیے، افغان کے لیے کرنسی کے لیے پشتوانہ ہو، اثاثہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے ادھر رکھ کیا ہے۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو افغانستان کی جو کرنسی ہے اس کی وہ ویلیو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ صورتحال ایک طرف ہے کہ ظاہر وہاں پر بے روزگاری ہے، خوراک کے مسائل ہیں، پھر اس سے جو منسلک کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی جو افغان حکام سے جو مطالبات ہیں کہ جو خواتین کو تعلیم دی جائے، نمائندگی دی جائے حکومت میں، اور وہاں پر دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں، ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے کتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ پہلے یہ ابھی تو دہشت گردی کیا کہ اب لڑائی بھی نہیں۔ جب ادھر لڑائی تھے، روزانہ 200 سے 300 تک لوگ مرتے تھے افغانستان میں، وہ ختم چکے ہیں۔ اب ایک آدمی بھی نہیں مرتا جھگڑے کی وجہ سے، امن ہے۔ ہر افغان یا جو بزنس مین ہو افغانستان کے کونے کونے تک سفر کر سکتا ہے۔ اس ٹائم انہوں نے یہ ریزرو کو فریز نہیں کیا تھا، لیکن اب انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے الاٹ کیا ہے یونیلیٹرلی 9/11 وکٹم سے، انوان سے، اور دوسرے الگ کیا، ڈیوائڈ کیا ہے $3.5 بلین، اور بھی اپنی طرف سے انہوں نے ڈیسیژن لیا۔ اس کا کیا حق ہے کہ افغان عوام کی پارٹی کے بارے میں وہ ڈیسیژن لے لے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔